عمران خان صاحب اپنی کن غلطیوں کی وجہ سے جیل میں ہیں؟ جتنا پی ڈی ایم کا کردار، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کردار تھا پاکستان کی یہ حالت کرنے میں، اتنا ہی کردار عمران خان صاحب نے بھی ادا کیا۔ عمران خان صاحب کے پاس 160 ایم این ایز تھے، ایک اچھی وردی۔ خان صاحب نے کہا استعفے دے۔ خان صاحب کی اس غلطی پہ یہ ہوا کہ خان صاحب اسمبلیوں سے باہر آ گئے اور استعفے دے دیے، اور جبکہ تب پی ڈی ایم جماعتیں کہتی تھی کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، پاکستان کی یہ حالت نہیں ہے، نہ اس طرح ابھی یہ ٹائم ہے کہ الیکشن کروائے جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اپنی کن غلطیوں کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ جتنا پی ڈی ایم کا کردار، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کردار تھا پاکستان کی یہ حالت کرنے میں، اتنا ہی کردار عمران خان صاحب نے بھی ادا کیا۔ اب وہ کیسے، آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس 160 ایم این ایز تھے، ایک اچھی وردی۔ خان صاحب نے کہا استعفے دے دو، اسمبلی چھوڑ دو، استعفے دے دو۔ جبکہ خان صاحب کی اس غلطی پہ یہ ہوا کہ خان صاحب اسمبلیوں سے باہر آ گئے اور استعفے دے دیے، اور جبکہ تب پی ڈی ایم جماعتیں کہتی تھی کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، پاکستان کی یہ حالت نہیں ہے، نہ اس طرح ابھی یہ ٹائم ہے کہ الیکشن کروائے جائے، وہ صاف کہتے تھے کہ بھائی الیکشن نہیں کروائیں گے۔ خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا، آپ کا موقف تھا کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا، آپ کے پاس پروف تھے، آپ کے پاس ایویڈنس تھے، تو سر آپ نے اسمبلیاں کیوں چھوڑی؟ آپ اسمبلیوں میں بیٹھتے، اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، تو آپ کے پاس پرائم منسٹر آتا کہ خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، کوئی بل پاس کرانا ہے، وہ آپ کی مدد مانگتے، تو آپ اسٹرانگ رہتے، آپ مضبوط رہتے۔ پہلے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے سے ایک سیڑھی خود توڑ لی۔ دوسرا، آپ کے پاس کے پی کے گورنمنٹ تھی، آپ کے پاس گلگت بلتستان تھا، آپ کے پاس آزاد کشمیر تھا، آپ کے پاس پنجاب گورنمنٹ تھی، آپ اس ٹائم پہ پاور میں تھے۔ آپ نے کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کروائی، آپ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کروائی، اپنی ساخت کو اور کمزور کر لیا۔ پرویز الہی صاحب آپ کو بارہا کہتے رہے خان صاحب اسمبلیاں تحلیل نہ کروائیں، ہم کمزور ہو جائیں گے اسمبلی، لیکن خان صاحب نے ایک نہیں مانی۔ خان صاحب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ جو تھے وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، آپ کہتے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کل عقل سمجھنے والا انسان بھی سب سے زیادہ ہی بے وقوف ہوتا ہے۔ تو مطلب کہ اپنے آپ کو جو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہوتا ہے۔ تو آپ شاید آج آپ کے پاس یا تو مشاورتی ٹیم جو تھی وہ کچھ بہتر نہیں تھی جو آپ اس طرح کرتے رہے۔ خیر، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کے پی کے اسمبلی تحلیل کروا دی، آپ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کروا دی، آپ کے پاس 160 ایم این ایز تھے، آپ نے سب سے استعفے دلوا دی، انہیں گھر بٹھا دیا کہ ہم روڈوں پہ نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات، سانحہ 9 مئی کا واقعہ آپ کے جو ہے سائے کے نیچے پیش آیا، آپ کی جماعت نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ کی مقبول ترین جماعت جس کو آج نام لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، آپ کی یہ چند احمقانہ غلطیوں کی وجہ سے آپ کی مقبولیت خراب ہوئی۔ آج یہ مقبولیت ہے کہ کوئی تحریک انصاف کا نام نہیں لیتا۔ جہاں زمان پارک کے باہر میلہ لگا ہوتا تھا، آج زمان پارک کے پاس ہو کا عالم ہو چکا ہے۔ مطلب آپ کی یہ غلطیاں تھی، آپ وہاں پر جب ایک پاور میں تھے، آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، 160 ایم این اے سے ایک دو ایم این اے اور توڑ لیتے، اور آپ ان کو پی ڈی ایم جماعتوں کو نیچے گرا سکتے تھے۔ پی ڈی ایم نے کیا کیا، باپ پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، ایم کیو ایم کو توڑ لیا، دونوں جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کے اسٹرانگ کر لیا۔ سیاست جو ہے خان صاحب وہ دماغ سے انہوں نے کھیلی، اور آپ جذبات میں بہتے گئے، اتنا بہ گئے کہ آج آبشار سے ہی نیچے گر گیا۔ دوسری، آپ نے کے پی کے کی جب اسمبلی تحلیل کروائی، وہاں پر آپ کے پاس اچھی خاصی میجورٹی تھی، پٹھان بھائی جو آپ کو پسند کرتے تھے، آپ نے جب وہاں کی اسمبلی تحلیل کروائی وہ بھی آپ سے سائڈ پہ ہوتے گئے۔ آپ کے پاس گلگت کی گورنمنٹ رہی، آزاد کشمیر کی رہی، آزاد کشمیر کی بھی آپ نے خراب کروا دی۔ روز وزیر اعظم آتے تھے آزاد کشمیر آپ کے پاس ملنے کے لیے، سردار تنویر الیاس صاحب، لیکن آپ انہیں بلا کے جس طرح ان کو انتظار کروایا، آپ نے، ایک سردار بھی ہیں وہ، اور ایک اس ٹائم پہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تھے، وہ پھر بھی آپ کے پاس زمان پارک ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن آپ اس ٹائم پتہ نہیں کس وہم و گمان میں تھے، آپ کا دماغ خان صاحب کن ہواؤں میں تھا کہ آج آپ مقبول ترین لیڈر ہونے کے باوجود جیل کے بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 ہے۔ آج یہ حالات پیش آ چکے ہیں۔ خیر، اے سی وغیرہ سہولیات تو آپ کو مل ہی جائیں گی، لیکن
آپ نے اپنی مقبولیت کو خود خراب کیا، آپ نے اپنی ساخت کو خود تباہ کیا، آپ نے کسی وزیر کی بات نہیں مانی، آپ نے پرویز الہی جیسے منجے ہوئے سیاستدان کی بات نہیں مانی، آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے. ایک غلطیوں کا ٹوکڑا تھا جو آپ نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اس میں خان صاحب آپ غلطیاں ڈالتے گئے، آخر وہ ٹوکڑا اتنا بھر گیا کہ آپ کی غلطیوں کے وزن سے آپ نیچے بیٹھ گئے. خان صاحب آپ کے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود، ایم این ایز ہونے کے باوجود، 4 صوبوں کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، آپ نے اپنی ساخت کو تباہ کیا کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ بولیں گے اور کل الیکشن ہو جائیں گے. خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا. اب خیر جو تمام تر صورتحال سے آپ گزر رہے ہیں وہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، نہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کسی کا نام لے سکتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جی مجھے غلط طریقے سے نکالا، میرے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس پروف ہے. آپ نے کچھ ثابت نہیں کیا، اور یہ الٹا ثابت کرنے کے بجائے آپ نے اپنی گورنمنٹ سڑوا دی، اور آپ آج جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ایم این ایز ایم پی ایس ہے وہ درپدر ہو گئے. پھر رہی صحیح کسر آپ کے جو 9 مئی والا واقعہ ہے، وہ آپ کی جماعت نے پیسے پورے کروا دیے آپ کے. تو آج آ کے جو کل مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی صرف ایک غلطی کہ آپ کسی مشیر کی یا کسی اپنے عزیز کی بات نہیں مانتے جو آپ کو بہتر مشورہ دیتا ہے، اور وہ غلطیاں کرتے کرتے خان صاحب آج یہ نوبت آ گئی کہ آپ جیل میں ہیں اور پی ڈی ایم جماعت لندن میں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.